توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت پروردگار عالم نے ایمانداروں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب فرمایا. دل میں یقین رکھنے والوں کو خطاب فرمایا. جن لوگوں کا اس بات پر پختہ یقین جم جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہے، نظام عالم کو چلانا اور اس کو برباد کر دینا یہ اسی کے اختیار کی بات ہے. وہ چاہے تو صبح سے پہلے کسی کو برباد کر دے اور وہ چاہے تو شام کو آباد کر دے. وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ہزاروں سال بسنے والی مخلوق کو جو قد و قامت کے اعتبار سے نہایت ہی قوی ہو، ایک سیکنڈ میں ساری قوم کی قوم کو برباد کر دے. کسی زمین پر اگر کسی کو آباد کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی. یہی حال انسانوں کی خوراک اور غذا کا ہے. جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے تو پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو بھوکا مارنے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں کھلا سکتی. رب کائنات کا نظام دیکھو، کسی کو تازہ گوشت کھلاتا ہے، کسی کو روڑی پہ پہنچا کر پخانا کھلاتا ہے. ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گوشت کی خوراک دیتا ہے.
شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کو بڑا عجیب طریقے سے دہرایا. فرمایا آنکھ با مرغو ہوا ماہی دہد، آنکھ با مرغو ہوا ماہی دہد، بندگارا دولت و شاہی دہد. فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیوں کی کباب کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کا گوشت کھلاتا ہے، اور بندوں کو بادشاہت اور تخت و تاج عطا کرتا ہے. فرمایا ماں باپ آکڑ نہ کریں کہ اولاد ہم بناتے ہیں. فرمایا بے پدر فرزند پیدا او کند، بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند. بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، اور ادھر 3 دن کی عمر ہے، اور ماں کی جھولی کا ممبر بنا کر عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب کر دیا، تقریر کر دی. تو آج بھی کسی کو اس طرح سے نوازا ہے. فرمایا آیا کہ پوشی دسن جابو سبور، دیگر خفتہ برہنا در تنور. ایک کو تو اتنے کپڑے اور جوڑے عطا کیے کہ پہننے کا نمبر نہیں آتا، اور ایک کو اتنا غریب بنا دیا کہ وہ شام کو تندور تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے. حضرت شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح سے حضرت شیخ شادی رحمہ اللہ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے. فرمایا یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر. ایک کو مخمل پہ سلاتا ہے اور ایک چٹائی پہ سوتا ہے، ایک ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گزارا کرتا ہے اور ایک ریشمی لباس پہنے پھرتا ہے. فرمایا یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے برد بارو یکے جنگ جو. فرمایا ایک کو ایسا نیک اخلاق پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ملے ملاقات کرے جی چاہتا ہے دوبارہ ملوں گا، اور ایک آدمی ایسا بنا دیا کہ وہ سر کھجاتا پھرتا لڑنے کے لیے، کہیں نہ کہیں میری بھیڑ ہو جائے. اور ایک ایسا ہے کہ 2 گالیاں دے لو خاموشی سے کھا جاتا ہے، اور ایک آدمی بہانے بہانے لڑائی تلاش کرتا پھرتا. پروردگار عالم نے الگ الگ خصلتیں بنائی. فرمایا یکیرا شب و روز مصحب دست، یکیرا شب و روز مصحب دست، یکے خفتہ در کنجا میں خانہ مست. ایک کا ایسا مقدر بنا دیا کہ وہ رات دن اللہ کا کلام پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، زبان سے تلاوت کر رہا ہے، دل سے سوچ رہا ہے. اور ایک ایسا بد نصیب بنا دیا کہ وہ شراب خانے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا اور وہیں مر جاتا ہے. تو مالک کائنات کا نظام ہے یہ، وہ جس کو چاہے جس طرح سے رکھے، جس طرح سے چلائے. کبھی انبیاء کرام کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ادھر انگلی کا اشارہ ہو ادھر چاند کا کلیجہ گر جائے. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو اور ادھر کلیجہ گر جائے چاند کا. اور کبھی حالت یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں. کبھی اتنا بڑا اختیار دیا، اتنا بڑا مالک بنایا، کبھی اتنا بڑا بنا دیا کہ کالی کملی والے
तेरी उंगली का इशारा और चांद के टुकड़े मैं कर दूंगा। और कभी कभी है ग़ज़वा खंदक है, अहज़ाब है, इधर खुदाई हो रही है, सहाबा किराम अपने सरों पर टोकरियां उठा उठा करके मिट्टी की इधर उधर फेंक रहे हैं। बहुत बड़ा पत्थर आ गया, उसका खोदना मुश्किल हो रहा है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने फरमाया तुम मिट्टी टोकरी भरते जाओ और मैं अपने मुबारक सर पे उठा उठा के लेके जाऊंगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन देख रहे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पे उठा उठा करके ले जाते हैं। सहाबा को रजस आया, शौक आया, शौक में आके कहने लगे नहनुल्लज़ीना बाइउ मुहम्मदा, नहनुल्लज़ीना बाइउ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। ओ परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र है, हमने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की है, इतने बड़े मुजाहिद के हाथ पे बैत की है जो हर मामले में हमारा शरीक है। हम टोकरी उठाते हैं तो वो भी उठाते हैं, हम खुदा लेकर जमीन खोदते हैं। जो पत्थर किसी से न टूटा वो आमना के दुर्रे यतीम के हाथों से तोड़ दिया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अल्लाहुम्मा ला ईश इल्लल आईशल आखिरा फग़फिरिल अंसर वल मुहाजिरा। और मेरे परवरदिगार दुनिया की ऐश कोई ऐश नहीं, दुनिया का आराम कोई आराम नहीं, दुनिया का चैन कोई चैन नहीं, दुनिया का सुख कोई सुख नहीं। मैं तो तुझसे मांगता हूं फग़फिरिल अंसर वल मुहाजिरा। और मेरे परवरदिगार मेरे अंसार को माफ कर दे, मेरे मुहाजिरीन को माफ कर दे। नबी अपने वक़्त पे नमाज पढ़े, नबी अपने वक़्त पे रोजा रखे। जिहाद में ये नहीं कि उम्मत को भेज दिया, खुद आराम से बैठे हो, साथ है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर मुबारक पे टोकरियां उठा रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। भूख लगी है तो एक वक्त में 2 पत्थर अपने पेट मुबारक पे बांधे हुए। और यहां लोग कहते हैं कि साहब बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 36 साल तक पानी में खड़े रहे, टांगे मछलियां खा गई, पैर मछलियां खा गई। अल्लाह मियां कहता रहा निकला आ जा इधर बाहर, कहने लगा नहीं मुझे अली बना दे जब निकलूंगा। कहते नीचे का धड़ सारा ही खा गई, जानवर खा गए। 36 साल पानी में खड़े रहे। इन गधों से कोई ये पूछे कि 36 साल की नमाज कहां गई, 36 साल के रोजे कहां गए, 36 साल के सजदे कहां गए, 36 साल की तिलावत कहां गई, 36 साल का दुरूद शरीफ कहां गया, 36 साल मोहम्मद की गुलामी कहां गई। फिर कहते 36 साल के बाद अल्लाह मियां ने कहा जा तू अली तो नहीं बन सकता, अली तो एक ही था, जाओ हमने तुझे वो अली बना दिया। मेरे पास मुस्तकिल किताब है जिसमें सवाने हयात है शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की। बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की वालिद शाह फखरुद्दीन रहीमहुल्लाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी का दामाद है। बोली शाह कलंदर का बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी नाना है। बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लड़की की शादी शाह फखरुद्दीन बोली शाह कलंदर के वालिद से कर दी। यही रहते रहते दुर्वेश भी यही रहते थे, कलंदर भी यही रहते थे, शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह भी यही रहते थे। लड़की का इंतकाल हो गया।
شاہ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا. بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے. شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں. برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاءالحق کے بیٹے کی ہے. کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا. کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی. اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں. یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے. لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا. اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرتے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے. شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے. نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے. نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے. حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی. جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہو وہ 36 سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم، تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی بولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ، شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے. تم سوچ رہے ہوگے کیسے کرتی ہوگی؟ کرنے والا کرتا ہے. جس کو لگن لگ جائے، جس کو شوق پیدا ہو جائے، جس کو ذوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے، جو عادی بن جائے خدا سے ہر وقت باتیں کرنے کا، ارے اس کو کیا پتا چلے؟ اپنے من چاہتی محبوبہ ہو، خوبصورت دلہن ہو، شام کو باتیں شروع کر دو، صبح کی اذان اگر مؤذن دے نا، دونوں کو دونوں یوں کہتے ہیں ابھی سے صبح ہو گئی. اتنی بڑی رات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنے انہماک میں، اپنے جوش محبت میں، اپنے مشغولیت میں. تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے، 100 دلہن کی محبت ایک طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں گھر کر لے، جس کے دل میں اپنا کلام اتار دے. اور میں کہتا ہوں خداوند کریم اپنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جس کے خون کے قطرے قطرے میں بسا دے، اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے؟ حافظ جمال بی بی رحمت اللہ علیہ پورا قرآن مجید روزانہ ختم کرتی ہے. پیٹ میں بولی شاہ قلندر ہے. قلندر تو یہاں سے بنتے ہیں، قرآن سے قلندر بنتے ہیں. درویش
قرآن کریم سے بنتے ہیں، فقیر قرآن مجید سے بنتے ہیں، ولی قرآن مجید سے بنتے ہیں۔ یہ تو تمہارا زمانہ ہے، چرس پی پی کر ولی بنتے ہیں، بھنگ پی کر ولی بنتے ہیں، چنڈو پی کر کے ولی بنتے ہیں، اور شراب پی کر کے ولی بنتے ہیں، ننگے پھر کے ولی بنتے ہیں، نماز روزے کو ٹھکرا کر ولی بنتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو ولی وہ ہوا کرتے تھے جن کی اماں پورا پورا قرآن مجید ایک ایک دن میں ختم کیا کرتی تھی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہو گئے، بڑے خوبصورت حسین بچہ اللہ نے دیا، مگر اتنے روئے کہ خاموش نہیں کرتے۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، مبارک ہو لڑکا پیدا ہوا۔ ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی، بولی شاہ قلندر کے باپ سے کہا فخر الدین شاہ مبارک ہو۔ اور یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ سید زنا نہیں کیا کرتے تھے، سید سونے ہوا کرتے تھے، سید سردار ہوا کرتے تھے، سید سخی ہوا کرتے تھے، سید قرآن پڑھتا تھا، سید تمام چیزوں سے بچا کرتا تھا۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت جی مبارک بات تو بالکل بجا ہے، مگر ایک تو بتاؤ، جب سے لڑکا پیدا ہوا بس رو رہا، سارے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، بالکل خاموش نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ جن لوگوں پہ اعتقاد ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا، بچوں کے دم کرایا کرتے ہیں اللہ والوں سے۔ شاہ فخر الدین اپنے بیٹے کو جھولی میں اٹھا کر اس اللہ والے کے سامنے لے آئے کہ دم کریں آپ، یہ روتا بہت ہے۔ انہوں نے دم کرنے کے بجائے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بولی شاہ قلندر جو بچے تھے ابھی 2-4 دن کے چپ ہو گئے۔ نہیں کھول رکھی گا تو شاہ فخر الدین نے، بولی شاہ قلندر کے والد نے اس بزرگ سے یوں کہا کہ حضرت یہ دم مجھے بھی سکھا دو، کیا پڑا ہے؟ اگر آپ چلے گئے اور یہ پھر رونے لگا تو میں آپ کو کہاں سے تلاش کر کے لاؤں گا؟ کہ مسجد کے ملا تو آپ ہے نہیں جو پھر پکڑ لاؤں گا؟ مجھے وہ آیت بتاؤ، مجھے وہ سورت بتاؤ، مجھے وہ کلام بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہے اور یہ خاموش ہو گیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے او فخر الدین تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور وہ ایک ختم قرآن مجید کا روزانہ پڑھتی تھی، اس کو پیٹ میں لے کر سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور قرآن مجید کے نور کا اور اس بچے کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا، اب یہ پیدا ہو گیا، اماں سچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا، اور ناسی کا نشہ ٹوٹا، عادی کی عادت ٹوٹی، خصلت والی کی خصلت پوری نہ ہوئی، روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے ایک ایت اس کان میں پڑھی، ایک ایت اس کان میں پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسے اس کی صحیح خوراک مل گئی، اس کی غذا مل گئی، جو غذا بنی رہی رات دن کلام الہی کا نور اور بولی شاہ قلندر کی روح اور جسم، جس قلندر کو اس کی ماں نے اس طریقے سے پیٹ میں رکھا ہو، ایک ایک ختم پورا قرآن کا پڑھتی ہو، اشراق اور تہجد تک کی نفل پڑھتی ہو، ایک وقت بھی غفلت میں نہ گزارتی ہو، خدا کی قسم اس گود سے پھر قلندر پیدا کیوں نہ ہو؟ آج کل قلندر بننا بڑا سوکھا ہے، قبرستان کے کنارے پہ جا کے ایک کلی ڈال لو، 2-3 نسل کے بڑے بڑے کتے پال لو،
दो चार लल्ले कड़ंगे आने शुरू हो जाएंगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। और कमाल है, मुझे तो एक और बड़ा दुख हो रहा है, लोग गुस्ताख हमें बताते हैं। मैं परसों लाहौर गया था तो कुतुब आलम हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके मज़ार पे ज़ियारत के लिए जब लाहौर जाता हूं तो हमेशा जाता हूं। खुदा की कसम अब भी निराली खुशबू आ रही थी, मगर ये मुझे मालूम करके बड़ा दुख हुआ कि कहां गए ये जर्नैल और कहां गए ये कर्नैल और कहां गए ये एसपी डीएसपी और ये एमडीआ और ये कमेटी। हर शहर में गंदगी का डीपू कब्रिस्तान को बना लिया। मजहब चुंगी से गुजरकर जब हम कब्रिस्तान को गए, कब्रिस्तान के दरमियान में सड़क पर गंदा मीलों जबरदस्त बदबू। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुर्दों के ऊपर पखाने फेंकते हो जो बोलकर जवाब नहीं देते, जो बोलने की ताकत नहीं रखते, उन पे गंदगी फेंकते हो। ये 14 नंबर के जाके पीछे देखो जहां कब्रिस्तान है, तमाम शहर का गंद उठाकर कब्रिस्तान में लाके फेंका जाता है। ये मुसलमान है जो मुर्दों की तौहीन करते हैं। वहां भी मैं हूं और बेअदबी ये करते, जुआ कब्रिस्तान में बैठकर खेलते हैं, शराब कब्रिस्तान में बैठ के पीते हैं, बम का रगड़ा सारा दिन कब्रिस्तान में लगता है। इन मुर्दों से पूछो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत होती तो इन लोगों को मार मार कर इनका वो बरकस निकाल देते। बल्कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जब मैं वहां से गुजरता हूं तो हर एक मुझसे ये कहता है, सबके सब हैं राह रवे कुएं फना, सबके सब हैं राह रवे कुएं फना, जा रहा है हर कोई सूवे फना, और बह रही है हर तरफ जूवे फना, आती है हर चीज से बूवे फना। वो अहले कब्र कब्रिस्तान वाले मुझे और तुझे आवाज दे दी करके कहती है, और शर्म करो गैरत करो, कभी हम भी तुम्हारी तरह यूं ही दुनिया में गंदलाया करते थे, अफसर बने फिरा करते थे, डॉक्टर बने फिरा करते थे, हम बड़े बड़े ताजिर थे, हम बड़े बड़े बलिस्टर थे, हम बड़े बड़े वजीर थे। आज हालत ये बन गई जो मिसाल तू दिए खुशी बयां दम गुफ्तगू है वो हर फिशां, वो पड़े हैं आज खामोश यहाँ के दहन में गोया जुबान नहीं। वो कहता है तूने तो किसी का पखाना गंद लाकर मेरी कब्र पे फेंक दिया, अगर तू मेरी कब्र पे बैठ के गंद करे तो मैं तुझे मना करने वाला नहीं। मेरी पोजीशन आज कुछ और है, मेरा मामला आज कुछ और है। आज तू मेरी हड्डियों को तोड़ डाल, मेरी हड्डियों को निकाल कर बाहर फेंक, उन पर पांव रखकर चूर चूर कर दे, मैं बोलूंगा नहीं। मगर याद रख, जब मेरी तरह तू भी यूं ही बेकस बेबस हो के पड़ेगा, फिर हम तुमसे पूछेंगे बता क्या हाल है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, कब्रिस्तान से गुजरो, सोचा करो इन मिट्टी के लाखों में ढेरों के नीचे हमने आना है। डरा करो, खौफ खाया करो, याद किया करो इस गड़े को। मगर नहीं, एक बीमारी चला रखी है लोगों ने अपने पेट का धंधा चलाने के लिए।
میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے. پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے. ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا. جو بولی شاہ قلندر 3 دن 2 دن قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا، اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے؟ کیسے گزار دیے اس نے؟ پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا، پھر یہ پانی پتی میں رہے، 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتویٰ دیا. پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی. لکھا ہے سوانح حیات میں ایک لڑکا 3 دن ہوش نہیں آتا، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ خالی ہوتی تھی، نہ ڈھول، نہ ڈھپڑا، نہ تبلا، نہ فرنگی، نہ ہارمونیم، کچھ نہیں ہوتا تھا. جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے. مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا. پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبانہ کیفیت غالب رہنے لگی. خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت، عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی. کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں. اصل نام ہے شرف الدین. یا اسے بلا بھیجتے. مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا. پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبانہ کیفیت غالب رہنے لگی. خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت، عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی. کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں. اصل نام ہے شرف الدین. بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پہ یقین نہیں جمتا. اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنایا اور سمجھایا قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے. دولت کی وجہ سے نہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں. چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا جلیل القدر انسان، ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما اور عظیم خطیب، انقلابی خطیب، طوفان برپا کرنے والا خطیب، انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب، ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب. جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی. شاہ جی میاں والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے، رات کا وقت تھا. سورۃ یوسف کی تلاوت شروع فرما دی. سپرڈنٹ جیل جو انگریز تھا وہ سن رہا تھا. چاند کی چاندنی
सुभान अताउल्लाह शाह की कलाम खुदा का देवबंद में आ गई सारी जेल, और सुबड़न जेल ने आकर के दरवाजे पे कहा, शाह जी कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, कोई हसरत हो तो बताओ, मैं पूरी करूंगा। फरमाया मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ और इन मिर्जाइयों को साथ ले जाओ जिनको तुमने पाला है, जिनका तुमने बुट्टा लगाया है। इन हजरात ने तमाम उम्र खत्म नबूवत की हिफाजत में गुजार दी, हज को नहीं गए, सारी उम्र उम्रे को नहीं गए, लोगों ने इंतजाम किया, बंदोबस्त किया, बहुत कहा कि आप चले जाए। शाह जी फरमाया करते थे कि अगर मैं हज को जाऊं तो मदीने जाऊंगा, रोज़े अक़दस के सामने जाऊंगा। अगर नाना ने ये पूछ लिया कि अताउल्लाह शाह क्या खत्म नबूवत का मसला हल हो गया, तो जवाब क्या दूं? इसलिए मेरा जाने को दिल नहीं करता, शर्माता हूं नाने। और जिस साल अल्लाह पाक ने मुझे ज़ियारत हरमैन शरीफैन की सआदत अता फरमाई, तो वहां मक्के में एक आदमी जिनको हम नेक जानते थे, उन्होंने ख्वाब देखा और वो उन लोगों में से था जिनके पास बैतुल्लाह की चाबियां होती हैं। तेरे पास दुकान की चाबी होगी, मेरे पास खोखे की चाबी होगी, उसके पास मकान की चाबी होगी। वो कितने मुतबर्रक लोग होंगे जिनके पास बैतुल्लाह की चाबी होगी। उन्होंने बतलाया कि हमने एक दिन ख्वाब देखा कि अंबिया किराम तवाफ फरमा रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, इस्माइल रबीउल्लाह हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ज़करिया अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है, सैकड़ों पैगंबर अल्लाह के अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ फरमा रहे हैं। और फरमाते मैंने देखा कि सबसे पीछे अताउल्लाह शाह चल रहे तवाफ करते करते। तो पूछा कि शाह जी ये मकाम कैसे मिला अंबिया के साथ मिलकर तवाफ करने का? फरमाया अल्लाह पाक ने खत्म नबूवत की हिफाजत के सदके में इजाजत अता फरमा दी कि अताउल्लाह शाह जा मेरे अंबिया के साथ मिलकर तवाफ। अर्ज करने का मतलब और मकसद ये, किसी की मुखालफत मकसूद नहीं, किसी के साथ जिद और इनाद नहीं, बल्कि मकसूद है हिदायत से अल्लाह पाक हम सबको मरने से पहले कलमे और ईमान की सही दौलत अता फरमा दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात लिख लो, ये नोट कर लो कि जो कुरान मजीद के खिलाफ है वो विलायत नहीं, जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है वो विलायत नहीं, वो पीरदियत नहीं, वो कोई औलिया कराम नहीं, वो बुजुर्गान दीन नहीं, वो सरासर धोखा है, शैतानी चक्कर है। अब बताओ इमाम हुसैन वली है कि नहीं? वो तो खंजर की छांव में भी सारा खानदान देने के बाद भी ढेर लगा हुआ है लाशों का। कई दिन गुजर गए पीने के लिए भी पानी नहीं। हुसैन ऐसे वक्त में भी नमाज को कज़ा नहीं करता। तमाम सहाबा किराम बदर हुनैन में, खंदक और तबूक में, बड़े बड़े मार्कों में नमाज कज़ा नहीं करते। अगर मुसलसल जंग हो रही है, नमाज तो क्या कज़ा करना, जमात भी कज़ा नहीं करते। एक सफ, एक जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है, दूसरी जमात काफिरों के मुकाबले में तलवार चला रही है, गर्दनें काट रही है, अपनी गर्दनें कटा रही है। एक रकात ये पढ़कर चले गए, दूसरों ने आकर दूसरी रकात पढ़ ली। इस तरह से अल्लाह मियां ने फरमा दिया, और मेरे बंदों और मेरे नबी के गुलामों, चाहे तुमने किबले से पीठ फेर ली, चाहे किबले से तेरा मुंह फिर गया, तो घोड़े पे सवार भी हो गया,
तेरी अत्तहियात भी चली गई, तेरा रुको सजदा भी चला गया, लेकिन गर्दने तूने लोगों की काटी, लहू बहाया, अपनी गर्दन कटा दी, गर्दन कटा कर कीमा बनवा दिया। ओ मेरे बंदे आ जा, मैं तुझे अब भी नमाज ही में समझता हूं। वरना मसला ये है कि किबले से मुंह फिरा और नमाज टूट गई। अमले कसीर, अगर तुमने एक रकात में 3 मरतबा खुजा लिया, खारिज कर ली, तो नमाज टूट गई। मगर यहां तलवारें चलाने से नमाज नहीं टूटती। क्यों? इसलिए ये लड़ाई नाम तेरा है और मेरे बंदे, लड़ाई असल में मेरी है। नमाज भी मेरी, तू भी मेरा, लड़ाई भी मेरी, कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई। उस जमाने में तमगैनी मिला करते थे, तमगैनी तकसीम हुआ करते थे, बड़ी बड़ी दौलत नहीं मिला करती थी। बात तो सिर्फ एक बात थी, तशरीफ फरमा है हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। आता है कि नौजवान यूं झोली में अंगूर हैं, यूं झोली में अंगूर हैं और 1-2 दाना यूं हाथ में है, यूं खा रहा है। झोली अंगूरों से भरी हुई है, हाथ में 2-4 दाने हैं, खा रहा है। हुजूर के सामने आया, कहने लगा ये क्या है, ये क्या लड़ाई है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल और काफिरों की जंग है। इधर वाले क्या कहते हैं? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद करीम के बाद नबी कोई नहीं। ये यूं कहते हैं, आप यूं कहते हैं कि हाँ, कि वो कहते हैं कि हर कोई कुछ कर सकता है। मुसलमान नहीं था पहले से। कहने लगा फिर गवाह हो जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ता है। और वो जो झोली में अंगूर थे वो ये नहीं मेरे तेरे जैसा होता, पहले यूं पल्ले में बांधता, फिर काम आ जाएंगे, फिर यूं कंधे पे डालता, शायद किसी वक्त काम आ जाएंगे। झोली यूं पकड़ रखी थी, यूं छोड़ दी, सारे नीचे गिरा दिए और कहने लगा अगर इस जंग में जाकर कोई मारा जाए तो क्या होगा? हुजूर ने फरमाया गवाह हूं, जन्नत में साथ लेके जाओ। झोली के अंगूर फेंक दिए, हाथ के फेंक दिए, और जो हलक में था इतना भी अच्छा ना समझा के मुंह से चबाकर नीचे तो उतार लूं, ये उंगली हलक में देकर निकाल दिए और कहने लगा सलाम अलैकुम, फिर इंशाअल्लाह मेरे नबी आज मेरी तेरी जन्नत में मुलाकात होगी। और गया है एक सहाबी वापिस आ रहा तलवार तीर उठाने के लिए, पूछा किधर आए? कहना कुछ काम का वो हो। अरे आगे बढ़ो, इस पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। और फिर ये नौजवान आगे बढ़ा है और काफरों के घमघटे में जाकर हमला किया है। कितने काफरों को कत्ल करता हुआ इसके बाद टुकड़े कर दिया। इधर कलमा पढ़ा, उधर शहीद हो गया। और खुदा की कसम कितना बड़ा यकीन आया उसको, अपने नबी की जुबान का। अंगूर फेंक दिए, हाथ के अंगूर फेंक दिए, मुंह में जो थे वो निकाल कर फेंक दिए। और सिर्फ इस बात पर ये नहीं कि चलो कलमा पढ़कर बैठ जाऊं, गया है और जाकर टुकड़े करा। आज हमें अल्लाह पर यकीन नहीं, अल्लाह के दिए हुए कलमे पे ईमान और यकीन नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन नहीं। अगर हमारे यकीन सही हो जाए तो ये सारे निजाम आलम को हम ठीक कर सकते हैं, पूरी दुनिया का निजाम सही हो सकता है। मगर हमारे यहां तो तरीकेकार ही कुछ और बन गए ना।
मुबारक हो आप लोगों को भाई, आप सब लोगों ने गाना सीख लिया है। किसी मुल्क को अगर गाने वालों की जरूरत पड़ी तो हमसे राब्ता कायम करें, मैं सप्लाई किया करूंगा। कुरान शरीफ पढ़ते हुए फांसी लगती है, दुरूद पाक पढ़ते हुए फांसी लगती है, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए घोटू लड़ता है, नमाज पढ़ते हुए फांसी लगती है, और गाना गाते हुए सब मिल करके गाओ, छोटे बड़े गाओ, सारे गाओ। तो पहले नचाया करता था, ये गवाता है, दोनों का जोड़ हो गया। उसने सबको नचाया, वो खुद भी नाचता था और इसने खुद भी गाया और सबसे गवाया, गाओ भाई गाओ। सुभान अल्लाह। मुसलमान बैरूत में मुसलमान कट रहे हैं, हम गा रहे हैं, यही हम गा रहे हैं। मुसलमान है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, तुमसे डूब के नहीं मरा जाता। तुमने ये तरीक़ेकार सीखा किससे है, तुम कहां से निकाल के लाए? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का हाल देखो, कहता या रसूलुल्लाह ये किस्सा क्या है? उन लोगों को लड़ाई काहे की, मकान की कि नहीं, खानदानी लड़ाई है कि नहीं? लड़ाई क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे की लड़ाई है। हम कहते हैं उसके सिवा माबूद कोई नहीं, हम कहते हैं वो अकेला है, सबको वही खिलाता है और वही पालता है। और वो क्या कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बुखार वाला अलग है, चेचक वाला अलग है, औलाद देने वाला अलग है, शादी कराने वाला अलग है, मुकदमे जताने वाला अलग है, बसों और ट्रकों की हिफाजत करने वाला अलग है। उसने तो इतना बड़ा यकीन किया कि जो अंगूर मुंह में था वो अंदर न ले गया। उलमा किराम ने लिखा है कि जब हमने उसके टुकड़े उठाए, उसके टुकड़ों से भी, बदन के टुकड़ों से भी खुशबू आ रही। तो मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि मैं और आप कोशिश करें कि अंजाम बखैर हो जाए, आखिरत अच्छी हो जाए, कब्र अच्छी हो जाए, हसर अच्छा हो जाए हर एक का। वरना ये दुनिया चंद दिनों का सौदा है। यहां लोग बहुत आए और बहुत चले गए, जब जाने लगे तो उनका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। किसी को मजदूर कहता है कि गंदुम अज गंदुम बरो यद जाओ अज जाओ, गंदुम अज गंदुम बरो यद जाओ अज जाओ, अज मुकाफात अमल गाफिल मसो। भाई अगर गंदुम बीजोगे तो गंदुम पैदा होगी, जौ बीजोगे तो जौ पैदा होंगे, जो अमल करोगे वही तुम्हारे सामने आए। और बड़ी अजीब बात कही मजदूब ने, अल्लाह की करोड़ा रहमतें नाज़िल हो, इन अल्लाह वालों पर बड़ी कमाई कर गई। कहने लगा सोचा कर 14 अगस्त हो या 18 अगस्त हो का कोई भी हो, तेरे सामने ये बात होनी चाहिए कि है यहां से तुझको जाना एक दिन, है यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, और मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अपना गफलत में गंवाना एक दिन। जब जाना ही जाना है उस परवरदिगार की हुजूर में, मालिक के कायनात के दरबार की पेशी में जाना ही जाना है, तो ये रात बर्बाद ना कर, ये दिन बर्बाद ना कर, ये कीमती सरमाया जिंदगी को बर्बाद ना कर। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अच्छे बंदों में शामिल फरमा ले और अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले, और हम सब के गुनाहों से दरगुजर फरमाए। तो आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लामी से बनता है। जितना शरीयत का ज्यादा ताबेदार होगा उतने ही बड़ा विलायत में मकाम रखता होगा। हमारे यहाँ ये देखना तो लोगों ने छोड़ दिया कि शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार है कि नहीं। हम पीछे पड़ गए करामतों के।
فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا، حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی، اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے۔ مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ تھوڑی سی بات مل گئی، اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی، یہ تو کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ الہ العالمین، ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا، اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانہ لیا اور چاقو لے لیا، پوچھنے لگے علماء اکرام سے بتاؤ ہندوانہ توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ والے نے ہندوانہ واپس رکھ دیا، فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو۔ میں ایسے کام سے کو پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں۔ یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا۔ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے، اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے۔ وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں۔ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں۔ اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ۔
دلی جانا چاہتے ہیں کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر، سامان دکھلا دیا، یہ میرا سامان ہے، میں خود سوار ہوں گا۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزہ ایک آدمی کو پہنچانا ہے۔ مولانا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، اونٹ والا آئے گا، میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے، اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رکا کاغذ کا رکھ لیا تو بے ایمانی ہوگی۔ اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ کا رکا رکھنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی سے واپس ہونے لگے۔ اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی، تو حضرت بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوران گفتگو گاڑی چلانے والے سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی رنڈی کی ہے، ایک کنجری کی ہے جس نے کرائے پہ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ملازم ہے اس کا۔ تو مولانا نیچے اتر گئے، فرمانے لگے بھی ذرا پیشاب کرنا ہے۔ اس کے بعد پیدل چل دیے کہ ذرا پاؤں کھولتا ہوں۔ 10 کوس کا سفر ہو گیا، وہ کہتا رہا مولانا بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں ساتھ ساتھ چلوں گا یوں ہی۔ جب 10 کوس کا سفر ہو گیا تو وہ گاڑی والا کہنے لگا مولانا میں سمجھ گیا ہوں، جب سے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی گاڑی ہے اس وقت سے آپ اس میں سوار نہیں ہوئے، میرا خیال ہے کہ آپ اس میں سوار ہوں گے ہی نہیں۔ مولانا نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے۔ کہا حضرت مجھے واپس کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا بیٹھا اس لیے نہیں کہ گاڑی کنجری کی ہے اور تجھے واپس اس لیے نہیں کیا کہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا۔ کس قدر تقویٰ ہوگا ان لوگوں کے پاس جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، امام ہیں، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے، مگر تقوی کا یہ عالم ہے۔ بغداد شہر میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے، ایک مکان ہے بہت بڑا، اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں، آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے۔ کوئی واقف آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی پسینے میں شرابور ہو، کپڑے بھیگ گئے، یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ سبحان اللہ فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے، جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے۔ کتنا تقویٰ تھا ان حضرات کا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں۔ خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا، نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا، معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو تب ولی بنتا ہے۔ میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے 100 روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں، میرے نفلوں کا کیا بنا؟ میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا؟ اصل بات معاملے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر آدمی جس نے اللہ کی قرآن کے لیے 2 سال تک مسلسل درے کھائے، خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لے آ۔ وہ 1 پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا،
اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے. ایک نے کہا پیسے کا 1 چمچہ، دوسرے نے کہا پیسے کے 2 چمچے، تیسرے نے کہا پیسے کے 3 چمچے. چڑھتے چڑھتے 5 چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا 1 پیسے کا. میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے غصے لگاتا کہ اچھا وہ زیادہ مل گئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو 1 دیا تھا، یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی؟ خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے، دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا، بڑا کام بن گیا. ان کی ضد لگ گئی آپس میں. اس نے کہا 2 چمچے، اس نے کہا 3 چمچے، اس نے کہا 4 چمچے، میرا تو کٹورا بھر گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں، یہ کاروبار تو نہ ہوا، یہ سودا تو نہ ہوا، یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے. یہ دال واپس کر کے آ. ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا ہے، گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے. ہم جیسا ولی نہ پہنچا. وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت، تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ، دال ہی پلا دے مجھے تو بس. مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم. اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی کہ آنا روٹی دال مفت. انہوں نے کہا لاؤ دال ہی پلا دو بس. امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا. کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی. واپس کے ضد باز کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے. دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے. انہوں نے لی نہیں. وہ پھر واپس آیا. اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح. مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو 1 پیسہ احمد بن حنبل کا لگا. دکانداروں کی ضد بازی ہوئی، یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ. علماء کرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا. کیسے نیک لوگ ہوں گے، کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی. کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، فربار موٹی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے. کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس. امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا اس صبح میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو. تقویٰ اور پرہیزگاری اس کا نام. کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب. ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا. اب وہ چلی گئی. امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا. فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے